السلام علیکم. یہ میں آج بات کرنے لگا ہوں ڈینگی کے حوالے سے. آج کل ڈینگی کی وبا جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں خود کو تدبیر کرنی پڑے گی. اب سارے کام آپ حکومت پہ چھوڑ دیں گے تو حکومت کہاں پہ آپ کو بچائے گی، کیونکہ یہ ملک ابھی تک اس قابل نہیں ہے. جہاں پہ دیکھو آپ پانی کھڑے رہتے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. ملک کی ستیہ ناش ہے. سارے کام حکومت پہ مت چھوڑیں، خود بھی کیئر کریں تو آپ کافی حد تک جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی جو یہ مچھر جو ہوتا ہے نا، یہ اس قسم کا مچھر ہوتا ہے. یہ مچھر آپ دیکھیں، اس کے اوپر نظر رکھیں تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. اور خاص کر کے یہ جو آپ لوگ پودے لگاتے ہیں تو ان میں اکثر آپ گملوں میں پانی کھڑا رہتا ہے. پھر کسی نے پرانا ٹائر رکھے ہوتے ہیں اس میں، یا چھت پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالٹیوں میں ان چیزوں میں پانی بھر کے رکھتے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ جمع کرتی رہتی ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ کوئی برتن خالی نہ رہے. تو وہ کھلے منہ والا برتن یہی ڈینگی کے مچھر کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے پرورش پانے کے لیے. تو آپ اپنی موت کو، اپنی بیماریوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں گھروں پہ. اچھا، دوسری بات ہے کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ صاف پانی میں ہوتا ہے، یہ گندے پانی میں نہیں ہوتا ڈینگی کا مچھر. تو اس لیے یہ آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیں آپ کے واٹر کولر ہیں، جو ایئر کولر ہیں، ان کے بیچ میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ. اور دوسری بات ہے گملوں پہ یا کوئی برتن ہے اس پہ، یا ٹینکی آپ کی کھلی ہوئی ہے تو اس میں پانی ہے، بالٹیوں میں، یہ آپ ڈھانپ کے رکھا کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. تو اب جیسے یہ دیکھیں، یہ نیچے وہ چیک کر رہے ہیں. اس طرح سے جو مین ہوتے ہیں جو نیچے پانی کھڑے رہتے ہیں، بارشوں کے پانی، وہاں پہ بھی یہ پرورش پاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ دوسرے ملکوں میں تو یہ کرتے ہیں، جیسے یہ پہلے سے ہی اس کا بندوبست کر رہے ہیں کہ بھئی چیک کر رہے ہیں تاکہ اسپرے بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی ابھی تک وہ ہے نہیں، کیونکہ بہت ٹائم چاہیے یہ کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں، یہ آپ کا پانی کھڑا ہے، کس میں ہے؟ ٹائروں میں. جو ٹائروں کی ٹیوب ہیں یا ٹائر ہیں پرانے ہیں، اس میں وہ پڑے رہتے ہیں چھت پہ، اس میں بارش ہو کے پانی کھڑا رہتا ہے. یہ ڈینگی کے یہ سارے انڈے جو ہیں نا، یہ والے یہ انڈے ہی ہیں مچھروں کے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ اب دیکھیں نا، وہ چیک کر رہا ہے کہ یہ جو درخت پودے لگاتے ہیں وہاں پہ. اب یہ اصل میں طریقہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں اس طرح سے وہ یعنی دعاں دیتے ہیں. یہ پچھلے میرے خیال میں سال شاید ادھر بھی ہوا تھا. تو یہ کبھی اس کے بعد یہ ہماری اصل میں جو محکمے ہیں نا، یہ سو جاتے ہیں. ایک دفعہ کوئی وبا آ گئی نا، اس کے بعد وہ بس سب ہوشیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ کر کے جب بیماری ختم ہو گئی اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کنٹینیو ہم کرتے رہیں تاکہ آگے بیماری نہ آئے. وہ نہیں کرتے، نہ لوگ کرتے ہیں نہ گورنمنٹیں. ایسے ادارے بھی ایسے ہی ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے. تو اس طرح سے یہ معاملات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو یعنی ان چیزوں میں نظر رکھ کے ہم بچ سکیں بیماریوں سے. ڈینگی کا مچھر کاٹ لے تو ظاہر ہے وہ جو دوسرے کو کاٹے گا تو اس کو بھی ہو جائے گا. اسی لیے وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو کور ہوتا ہے وہ جالی اوپر لگا کے چارپائی کے اوپر تو بندے کو رکھتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا مچھر کاٹ کے اس کو دوسری جگہ پہ نہ پھیلائے. تو ہمیں تو پتہ بھی تب چلتا ہے جب کافی سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی آپ احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اپنا چیک اپ کرا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی ڈینگی. خیر آج کل یہ اتنا خطرناک بیماری نہیں ہے جو کہ اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جوس
سیب کا جوس، آج کل سیب تو ویسے بھی بہت آئے ہوئے ہیں، دیسی سیب ہیں زبردست، وہ جوسی سیب ہے، جوس نکال کے جتنا مرضی پلائیں نا، تو یہ اس سے جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ڈینگی والے کو، کیونکہ وائٹ سیل جو ختم ہو جاتے ہیں وہ پھر یہ جوس جو ہے نا یہ آپ کو فائدہ مند ہے، خوب جوس پیا کریں، آج کل بڑا زبردست آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، تو زیادہ سے زیادہ آپ جوس پئیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کرتے تو یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی دیکھ کے تو بھول ہی جاتے ہیں، چھوڑیں جی ہمیں نہیں ہے باقی، لیکن یہ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کرتے رہیں۔ تو اسی پہ ختم کرتے ہوں، اللہ حافظ۔